السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ آج کے سماج میں ایسا ہو گیا ہے، بولتے ہیں چاچی چاچا نہیں بولتے بلکہ بڑے امی بڑے ابو، یہ بولنا کیسا ہے شیخ؟ جو کہ اسلام سے تو ایسا کہیں پہ آیا ہی نہیں ہے، تو آج کے ڈیٹ میں لوگ یہی بڑے امی بڑے ابو بڑے بھائی کے جو بچے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں چھوٹے بچے، یہ کیسا کیجیے؟ دیکھیے، قرآن کے اندر جس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ باپ اور چچا۔ عربی زبان کے اندر ام کا اطلاق ہے، عربی زبان میں ام یا جس کی جمع عمام آتی ہے اس کا اطلاق کے باپ کے بھائیوں پہ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ اور عربی زبان میں ایسے نہیں بولا جاتا تھا کہ بڑے ابو یا چھوٹے ابو یا اس طریقے کے، اور بلکہ وہاں پہ دو ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک صراحت کے لیے کہ چچا کا کون ہے، باپ کے بھائی، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بڑے ہوں تو بڑے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے ہوں تو چھوٹے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ عوام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر چونکہ بولا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ بڑے ابو چھوٹے ابو، اور ابو کو ابو یا کبھی ابو ہی بولا جاتا ہے، لیکن جن جگہوں پہ بولا جاتا ہے وہاں پہ وہ اصطلاح معروف ہے کہ چھوٹے ابو کے سے مراد کون ہے، بڑے ابو سے مراد کون ہے، اور اپنے خاص والد کے لیے الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اصطلاحات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ایسی اصطلاحات شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور شریعت کے خلاف جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو بولا جاتا ہے وہ چچا کے لیے چھوٹے ابو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو تایا ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے ابو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس شخص سے اگر آپ پوچھیں گے کہ تمہارے باپ کون ہے، تمہارے والد کون ہے، تو اپنے والد کا ہی نام لے گا، چچا کا نام نہیں لے گا، اپنے والد کا ہی نام لے گا، تایا کا نام نہیں لے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خود اپنے باپ کی طرف نسبت کرتا ہے، چچا کی طرف نسبت نہیں کرتا، تایا کی طرف نسبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن چچا کے لیے یا تایا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یعنی ہندوستان کے اندر جو گاؤں اور خاص طور پہ یعنی کچھ خاص جگہوں پہ، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، وہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ہاں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں دوسرے علاقے کے ہوتے ہیں ان کے لیے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے ابو کون ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچا بیٹھے ہوئے دوسرے بیٹھے بولے یہ کون ہے تو کہیں ابو ہے، یہ کون ہے یہ ابو ہے، یہ کون ہے یہ ابو ہے۔ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پہلی بار جب پیش آیا تو میں خود ہی پریشان ہو گیا کہ ارے یہ بچہ کیسے اس کو بھی ابو بول رہا ہے، ان کو بھی ابو بول رہا ہے، ان کو بھی ابو بول رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ تو انہوں نے بتایا یہ چھوٹے ابو ہمارے ہیں، یہ ہمارے ابو ہیں، یہ بڑے ابو ہیں، اس طریقے سے اس نے وضاحت کی۔ تو کہیں پہ اگر بولا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حرج کس چیز میں ہے؟ حرج اس من نسب الی غیر ابی، جو شخص سے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے، یعنی وہ بولے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا میرا باپ فلاں ہے، جبکہ اس کا باپ الگ ہے، دوسرا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں جو لوگ یعنی سوتیلے باپ کے پاس رہتے ہیں تو بسا اوقات پورے ڈاکومنٹس کے نام چینج کر دیتے ہیں، اور ان سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو سوتیلے باپ کا نام لیتے ہیں، جس سے سامنے والے کو کنفیوژن بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ حقیقی باپ ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی اپنے نام کے آگے باپ کے نام کو ہٹا کے دوسرے کا نام ڈالنا یہ غلط ہے۔ اپنے باپ کا نام لینے کے بجائے دوسرے کا نام لینا یہ غلط ہے۔ ہاں، کسی کو چچا کہہ سکتے ہیں، کسی کو تایا کر سکتے ہیں، کسی کو بڑے ابو کہہ سکتے ہیں، کسی کو چھوٹے ابو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔